بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ان کی نگاہوں میں صلاح الدین ایوبی کا جو بت تھا وہ ٹوٹ گیا تھا۔ اس بت میں سے ایک عربی شہزادہ نکلا جو عیاش تھا، پارسائی کے پردے میں گناہ کا مرتکب ہو رہا تھا۔ ناجی بہت خوش تھا۔ صلاح الدین ایوبی کی خوشنودی کے لیے اس نے شراب سونگھی بھی نہیں تھی۔ وہ اپنے خیمے میں بیٹھا مسرت سے جھوم رہا تھا۔ اس کے سامنے اس کا نائب سالار اوروش بیٹھا ہوا تھا۔ اسے گئے بہت وقت ہو گیا ہے، معلوم ہوتا ہے ہمارا تیر صلاح الدین ایوبی کے دل میں اتر گیا ہے۔ اوروش نے کہا، میرا تیر خطا کب جاتا ہے؟ اگر یہ تیر خطا جاتا تو فوراً یہیں لوٹ کر ہمارے پاس آ جاتا۔ ناجی نے قہقہہ لگا کر کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، زکوئی انسان کے روپ میں ایک طلسم ہے۔ معلوم ہوتا ہے یہ لڑکی حشیشین کے ساتھ رہ چکی ہے، ورنہ صلاح الدین ایوبی جیسا بت کبھی نہ توڑ سکتی۔ اوروش نے کہا، میں نے اسے جو سبق دیے تھے وہ حشیشین کے کبھی وہم و گمان میں بھی نہ آئے ہوں گے۔ اب صلاح الدین ایوبی کے حلق سے شراب اتارنی رہ گئی ہے، ناجی نے کہا۔ ناجی کو باہر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ دوڑ کر باہر گیا۔ وہ زکوئی نہیں تھی، کوئی سپاہی جا رہا تھا۔ ناجی نے دور سے صلاح الدین ایوبی کے خیمے کی طرف دیکھا۔ پردے گرے ہوئے تھے اور سپاہی کھڑے تھے۔ اس نے اندر جا کر اوروش سے کہا، اب میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میری زکوئی نے بت توڑ ڈالا ہے۔ رات کا آخری پہر تھا جب زکوئی صلاح الدین ایوبی کے خیمے سے باہر نکلی۔ ناجی کے خیمے میں جانے کے بجائے وہ دوسری طرف چلی گئی۔ راستے میں ایک آدمی کھڑا تھا جو سر سے پاؤں تک ایک ہی لبادے میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے دھیمی سی آواز میں زکوئی کو پکارا۔ وہ اس آدمی کے پاس چلی گئی۔ وہ اس کو خیمے میں لے گیا۔ بہت دیر بعد وہ اس خیمے سے نکلی اور ناجی کے خیمے کا رخ کیا۔ ناجی اس وقت تک جاگ رہا تھا اور کئی بار صلاح الدین ایوبی کے خیمے کی طرف نکل کر دیکھ چکا تھا کہ زکوئی نے صلاح الدین ایوبی کو پھانس لیا ہے اور اسے آسمان کی بلندیوں سے گھسیٹ کر ناجی کی ذہنیت کی پستیوں میں لے آئی ہے۔ اوروش، رات تو گزر گئی ہے، وہ ابھی تک واپس نہیں آئی۔ ناجی نے کہا، وہ اب آئے گی بھی نہیں۔ امیر مصر اسے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ ایسے ہیرے کوئی شہزادہ واپس نہیں کیا کرتا۔ تم نے اس پر بھی غور کیا ہے؟ اوروش نے کہا، نہیں، میں اپنی چال کا یہ پہلو تو سوچا ہی نہیں تھا۔ ناجی نے کہا، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ امیر مصر زکوئی کے ساتھ شادی کر لے؟ اس صورت میں لڑکی ہمارے کام کی نہیں رہے گی۔ اوروش نے کہا، وہ ہے تو ہوشیار، مگر رقاصہ کا کیا بھروسہ؟ وہ رقاصہ کی بیٹی ہے اور تجربے کار پیشہ ور ہے، دھوکہ بھی دے سکتی ہے۔ ناجی نے کہا۔ وہ گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا کہ زکوئی خیمے میں داخل ہوئی۔ اس نے ہنس کر کہا، اپنے امیر کے جسم کا وزن کرو اور لاؤ اتنا سونا۔ آپ نے میرا یہی نام مقرر کیا تھا نا؟ پہلے بتاؤ ہوا کیا؟ ناجی نے بے قراری سے کہا، جو آپ چاہتے تھے۔ آپ کو یہ کس نے بتایا کہ صلاح الدین ایوبی پتھر ہے، فولاد ہے؟ اس نے زمین پر پاؤں کا ٹھڈ مار کر کہا، وہ اس ریت سے زیادہ بے بس ہے جس کو ہوا کے جھونکے اڑاتے پھرتے ہیں۔ زکوئی نے کہا، میرے متعلق کوئی بات ہوئی تھی؟ ناجی نے پوچھا۔ ہاں، پوچھ رہا تھا کہ ناجی کیسا انسان ہے۔ میں نے کہا، مصر میں اگر آپ کو کسی پر بھروسہ کرنا چاہیے تو وہ ناجی ہے۔ اس نے کہا کہ تم کس طرح ناجی کو جانتی ہو؟ میں نے کہا کہ وہ میرے باپ کے گہرے دوست ہیں۔ ہمارے گھر گئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں صلاح الدین ایوبی کا غلام ہوں، مجھے سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو میں کود جاؤں گا۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم باعصمت لڑکی ہو۔ میں نے کہا، میں آپ کی لونڈی ہوں، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر۔ کہنے لگا، کچھ دیر میرے پاس بیٹھو۔ میں بیٹھ گئی۔ پھر وہ اگر پتھر تھا تو موم بن گیا اور میں نے موم کو اپنے سانچے میں ڈھال لیا۔ اس سے رخصت ہونے لگی تو اس نے مجھ سے معافی مانگی۔ کہنے لگا، میں نے زندگی میں پہلا گناہ کیا ہے۔ میں نے کہا، یہ گناہ نہیں، آپ نے میرے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا، زبردستی نہیں کی، مجھے بادشاہوں کی طرح حکم دے کر نہیں بلوایا، میں خود آئی تھی۔ زکوئی نے ہر بات کھل کر بتائی۔ ناجی نے جوش مسرت سے اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا
اوروش زکوی کو خراج تحسین اور ناجی کو مبارکباد دے کر خیمے سے نکل گیا۔ صحرا کی اس پراسرار رات کی کوکھ سے جس صبح نے جنم لیا وہ کسی بھی صحرائی صبح سے مختلف نہیں تھی، مگر اس صبح کے اجالے نے اپنے تاریک سینے میں ایک راز چھپا لیا تھا جس کی قیمت اس سلطنت اسلامیہ جتنی تھی جس کے قیام اور استحکام کا خواب صلاح الدین ایوبی نے دیکھا اور اس کی تعبیر کا عزم لے کر جوان ہوا۔ گزشتہ رات اس صحرا میں جو واقعہ ہوا اس کے دو پہلو تھے، ایک پہلو سے ناجیب اور اوروش واقف تھے، دوسرے سے صلاح الدین ایوبی کا محافظ دستہ واقف تھا، اور صلاح الدین ایوبی، اس کا سراغ رساں اور جاسوس علی بن سفیان اور زکوی تین ایسے افراد تھے جو اس واقعے کے دونوں پہلوؤں سے واقف تھے۔ صلاح الدین ایوبی اور اس کے اسٹاف کو ناجی نے نہایت ہی شان اور عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ سوڈانی فوج دو رویہ کھڑی صلاح الدین ایوبی زندہ باد کے نعرے لگا رہی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے نعروں کے جواب میں ہاتھ لہرانے، مسکرانے اور دیگر تکلفات کی پرواہ نہیں کی، ناجی سے ہاتھ ملایا اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ اس کے پیچھے اس کے محافظ اور دیگر اسٹاف کو بھی اپنے گھوڑے دوڑانے پڑے۔ اپنے مرکزی دفتر پہنچ کر والی بن سفیان اور اپنے نائب کو اندر لے گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ سارا دن کمرے میں بند رہے۔ سورج غروب ہوا، تاریکی چھا گئی، کمرے کے اندر کھانا تو دور پانی بھی نہیں گیا۔ رات خاصی گزر چکی تھی جب وہ تینوں کمرے سے نکلے اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ علی بن سفیان ان سے الگ ہوا تو محافظوں کے دستے کے کمانڈر نے اسے روک لیا اور کہا، محترم، ہمارا فرض ہے کہ حکم مانیں اور زبانیں بند رکھیں، لیکن میرے دستے میں ایک مایوسی پھیل گئی ہے، خود میں بھی اس کا شکار ہوا ہوں۔ کیسی مایوسی؟ علی بن سفیان نے پوچھا۔ کمانڈر نے کہا، محافظ کہتے ہیں کہ فوج کو اگر شراب پینے کی اجازت ہے تو ہمیں اس سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ اگر آپ میری شکایت کو گستاخی سمجھیں تو سزا دیں، لیکن میری شکایت سنیں۔ ہم اپنے امیر کو اللہ کا برگزیدہ انسان سمجھتے تھے اور اس پر دل و جان سے فدا تھے، مگر رات کو اس کے خیمے میں ایک رقاصہ گئی۔ علی بن سفیان نے کمانڈر کی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، تم نے کوئی گستاخی نہیں کی، گناہ امیر کرے یا غلام، سزا میں کوئی فرق نہیں، گناہ بہرحال گناہ ہے۔ میں یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ امیر مصر اور رقاصہ کے پچھلی رات کی ملاقات میں گناہ کا کوئی عنصر نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ یہ کیا تھا ابھی میں تم کو نہیں بتاؤں گا، آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تم سب کو معلوم ہو جائے گا کہ رات کیا ہوا تھا۔ علی بن سفیان نے کمانڈر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میری بات غور سے سنو عامر بن صالح، تم پرانے عسکری ہو، اچھی طرح جانتے ہو کہ فوج اور فوج کے سربراہوں کے کچھ راز ہوتے ہیں جن کی حفاظت ہم سب کا فرض ہے۔ رقاصہ کا امیر مصر کے خیمے میں جانا بھی ایک راز ہے۔ اپنے جانبازوں کو شک میں نہ پڑنے دو اور کسی سے ذکر تک نہ ہو کہ رات کو کیا ہوا تھا، علی بن سفیان نے کہا۔ علی بن سفیان کی قابلیت اور کارناموں سے یہ کمانڈر آگاہ تھا، مطمئن ہو گیا اور اس نے اپنے دستے کے شکوک رفع کر دیے۔ اگلے روز صلاح الدین ایوبی دوپہر کا کھانا کھا رہا تھا کہ اسے اطلاع دی گئی کہ ناجی ملنے آیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کھانے سے فارغ ہو کر ناجی سے ملا۔ ناجی کا چہرہ بتا رہا تھا کہ گھبرایا ہوا ہے اور غصے میں بھی ہے۔ اس نے ہکلانے کے لہجے میں کہا، قابل صد احترام امیر، کیا یہ حکم آپ نے جاری کیا ہے کہ سوڈانی فوج کی 50,000 نفری مصر کی اس فوج میں مدغم کر دی جائے جو حال ہی میں تیار ہوئی ہے؟ ہاں ناجی، میں نے کل سارا دن اور رات کا کچھ حصہ صرف کر کے اور بڑی گہری سوچ و بچار کے بعد یہ فیصلہ تحریر کیا ہے کہ جس فوج کے تم سالار ہو اسے مصر کی فوج میں اس طرح مدغم کر دیا جائے کہ ہر دستے میں سوڈانیوں کی نفری صرف 10% ہو، اور تمہیں یہ حکم بھی مل چکا ہوگا کہ اب تم اس فوج کے سالار نہیں ہوگے، تم فوج کے مرکزی دفتر میں آ جاؤ گے۔ صلاح الدین ایوبی نے تحمل سے جواب دیا، جاری ہے، اگر آپ کو یہ قسط وار سلسلہ پسند آ رہا ہے
تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔